جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج چونکہ ہماری تعطیل ہے، چھٹی تھی، ناشتہ تھوڑا دیر سے کیا، اور ناشتے کے بعد یعنی اٹھنے کے 1 گھنٹے سے 1.5 گھنٹے بعد یہ بہترین ٹائم ہوتا ہے اپنا بلڈ پریشر دیکھنے کا، اور اسپیشلی اگر آپ گھر پہ ہوں. تو پہلی چیز تو یہ یاد رکھیں، عموماً ہمارے یہاں لوگ طبیعت کی خرابی، سر درد، گھبراہٹ یا اور دوسری شکایت اس دوران بی پی چیک کرتے ہیں، چاہے وہ نارمل ہوں یا ان کو بلڈ پریشر کا مرض ہو. اس دوران جو بی پی آ رہا ہوتا ہے وہ نارمل بلڈ پریشر نہیں ہوتا، وہ ان حالات کے نتیجے میں بڑھا ہوا بلڈ پریشر ہوتا ہے. تو بہترین ٹائم صبح اٹھنے کے 1-1.5 گھنٹے بعد، بالکل پرسکون حالت میں گھر میں رہتے ہوئے یہ ٹائم کے حساب سے رکھ لیں. اسی طرح اگر شام کے اوقات میں رات میں چیک کرنا چاہتے ہیں تو سونے سے 1-1.5 گھنٹے پہلے والا ٹائم. یہ 2 بڑے بہترین ٹائم ہیں جس وقت آپ کلوز ٹو نارمل سچویشن ہوتے ہیں. انسان اپنی انفلوئنسز سارے تو ختم نہیں کر سکتا، تو یہ تو ٹائم کا حساب ہو گیا جو بی پی چیک کرنے کے لیے ہو. دوسری چیز، بی پی چیک کرنے کا طریقہ میں پہلے بھی بتاتا رہا ہوں، پھر بتا دیتا ہوں. دیکھیں، بہت ضروری ہے کہ آپ جس ہاتھ پہ چیک کرنے جا رہے ہوں اس پہ کوئی کپڑا نہیں ہونا چاہیے، تو یہ ہاتھ پورا بیئر ہو، خالی ہو. پھر آپ یہ جو کف باندھیں گے، یہ کف اس طرح سے بندھے کہ یہ تقریباً آپ کی کوہنی کے جوڑ سے کم از کم ایسے 1 انچ یا 2 سینٹی میٹر اوپر ہونا چاہیے. یعنی یہ آپ نیچے دبا دیں گے تو صحیح نہیں آئے گا، بہت اوپر ہوگا تو بھی صحیح نہیں آئے گا. تو یہ درمیان میں اس طریقے سے آنا چاہیے، ٹھیک ہے. پھر اس میں اس بی پی اپریٹس میں تو کف آلریڈی بندھا ہوا ہے، اس کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ نہ بہت ٹائٹ ہوتا ہے نہ ڈھیلا ہوتا ہے. یا آئیڈلی باندھتے ہوئے یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی ایک انگلی اندر جا سکے، یعنی بہت ٹائٹ بندھا ہوا نہیں ہونا چاہیے. اچھا، ابھی اس پوزیشن میں جب آپ دیکھ رہے ہیں تو میرا ہاتھ تھوڑا سا آگے ہے، یہ آئیڈلی آگے نہیں ہونا چاہیے. یہ اس طرح ہو کہ آپ کا جو ہارٹ ہے یا سینہ ہے اس کے برابر میں ہے. تو میں کیا کروں گا، میں تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جاؤں گا تاکہ یہ ہاتھ میرا ہارٹ کے لیول پہ رہے. دوسرا، یہ ہاتھ سپورٹ رہے، کہ یہ ہوا میں نہ رہے، سپورٹڈ رہے، یہ سپورٹ رہے گا. تیسری بات، میں جہاں پہ بھی بیٹھا ہوا ہوں میں نے ٹیک لگائی ہوئی ہوں. اور چوتھی بات، میری ٹانگ کے دونوں جو پیر ہیں، تلوے ہیں، یہ زمین سے جڑے ہوئے ہوں. ٹانگیں کراس نہیں ہونی چاہیے، سیدھی ہونی چاہیے. تو یہ تمام لوازمات ہیں آپ کی پوزیشن کے حوالے سے بی پی لینے سے پہلے، ٹھیک ہے. سپورٹ عام ہو گیا، آرم کا لیول ہارٹ پہ ہو گیا، بہت آگے نہیں ہونا چاہیے، بہت پیچھے نہیں ہونا چاہیے، ایسے گرا ہوا نہیں ہونا چاہیے، ہوا میں نہیں ہونا چاہیے. پیٹھ سپورٹڈ ہو بیک کے ساتھ. اور پھر آپ اس کو یہ دیکھیں، میں نے اب سپورٹ کرتے ہوئے تھوڑی سی اپنی پوزیشن چینج کر لی تاکہ یہ عام میرا دل کے لیول پہ رہے. اب بالکل ریلیکس رہتے ہوئے، بالکل ریلیکس، بس پریس کرنا ہے اور اس کی طرف دیکھیں بھی نہ، بس سوچیں کہ کتنا بلڈ پریشر آ رہا ہے. اچھا، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ بھی غلط ہے. بلڈ پریشر لیتے ہوئے بات نہیں کرنی ہے، یہ بہت ضروری ہے. یہ تو میں سمجھانے کے لیے چونکہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں، لیکن بی پی لیتے ہوئے آپ بات نہیں کریں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بی پی کتنا آتا ہے. اس کو سکون سے ریلیکس ہونے دیں. آپ اپنے اندر کوئی ہیجانی کیفیت پیدا نہ کریں کہ پتہ نہیں کتنا آئے گا. بھئی جتنا بھی آئے مجھے کوئی فکر نہیں ہے، تو جیسے بھی آئے اس کو دیکھ لیں کہ کتنا آتا ہے. تھوڑا سا اس وقت آج، حالانکہ ابھی میرا پچھلا بی پی 120 اور 84 تھا، یہ اس پہ دیکھیے گا کلوز اپ. اس سے میں نے جسٹ کچھ دیر پہلے لکھا تھا تو 120 اور 84 تھا. لیکن آپ دیکھیں، میں آپ سے بات کر رہا تھا اور بات کرنے کے ساتھ ساتھ چونکہ اس میں میرے ماحول میں میرا وہ شامل تھی یہ بات نا، ایک بات کرتے ہوئے جذبات اور یہ ساری چیزیں، تو ابھی دیکھیں تھوڑا سا بڑھ گیا. تو یہ ایک آپ کو دکھانے کی ضرورت تھی کہ بالکل پرسکون آنکھیں بند کر کے سکون میں نے بی پی لیا تھا تو 120 اور 84 تھا.
اور ابھی جب بات کرتے ہوئے اور ایک جذبات سے اس میں انوالو کرتے ہوئے وہ 143 اور 91 ہو گیا. اب 143 اور 91 کا مطلب یہ نہیں ہو جائے گا کہ مجھے بی پی ہو گیا, کیونکہ میں نے بی پی لینے کی تمام شرائط پوری نہیں کی, اس وجہ سے ابھی یہ بڑھا ہوا آ گیا. اور اس نے چونکہ مجھے بھی تھوڑا سا پریشانی میں ڈال دیا ہے, میں 10 منٹ بعد پھر دوبارہ چیک کروں گا. اس طرح دیکھیں ایوریج کرنا ہوتا ہے. بی پی کی ایک ریڈنگ کو 2-3 مرتبہ کی ریڈنگ کے بعد 5-5 منٹ کے فرق سے ایوریج کریں, اسپیشلی اگر وہ بڑھی ہوئی آ گئی ہے. اور بڑھی ہوئی آنے پہ آپ نے دیکھے کتنا فرق آ گیا کہ اوپر کا 120 سے 143 پہنچ گیا, صرف ان لوازمات کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے. تو اس بات کو بہت سمجھے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بی پی لینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اس آٹومیٹک بلڈ پریشر کے اپریٹس کے ذریعے سے. شکریہ بہت بہت سننے کا.